لڑے گی زندگی، کورونا سے ہر پل لڑے گی زندگی، اب بالکل نہیں تھمے گی زندگی، آگے ہی آگے بڑھے گی زندگی کیونکہ چلتی رہے گی زندگی۔ جی ہاں، آج ہم بات کریں گے نیوز 18 اردو کی خاص مہم زندگی کا یقین ویکسین، کیونکہ آپ سبھی جانتے ہیں کہ کورونا کے سائے میں ایک بار پھر ماہ مقدس محرم ہے، اور ایسے میں عزاداری کو لے کر کیا خاص احتیاط ہم سب کو کرنی چاہیے، حضرت امام حسین کا پیغام کس طرح سے عام کریں، تعزیہ اٹھانے والے تعزیہ دار، عزادار اور نوجوانوں کو کورونا کے اس دور میں کیا پیغام دیا جائے، اسی پر آج ہم بات کریں گے۔ اور ہمارے ساتھ موجود رہیں گے ایک خاص مہمان، ساتھ ہی ساتھ ڈاکٹر صاحب بھی موجود رہیں گے جن سے ہم جانیں گے ویکسینیشن کے تعلق سے بھی، کورونا کے تعلق سے بھی۔ ہم آپ کا تعارف کروا دیتے ہیں، ہمارے ساتھ دو بہت ہی خاص مہمان اس وقت موجود ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں مولانا کلب رشید رضوی صاحب، بہت بہت آپ کا استقبال کرنا چاہیں گے پروگرام چلتی رہے گی زندگی میں سر۔ ساتھ ہی ساتھ ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر محسن ولی، جو کہ سینئر کنسلٹنٹ ہیں میڈیسن سر گنگا رام اسپتال سے۔ آپ دونوں خاص مہمانوں کا بہت استقبال کرنا چاہیں گے۔ اور ناظرین، جیسا کہ مولانا کلب رشید رضوی صاحب کے بارے میں آپ سبھی جانتے ہیں کہ بہت ہی مشہور اسلامک اسکالر ہیں، ساتھ ہی ساتھ سوشل ریفارمر بھی ہیں۔ آج اسی پر مبنی ہم اپنے اس خاص پروگرام میں ان سے کچھ خاص مشورے لیں گے، خاص پیغام لیں گے۔ مولانا صاحب، سب سے پہلے ہم آپ سے یہی شروعات کرنا چاہیں گے کہ ماہ محرم میں کن خاص باتوں کا خیال رکھنا ہے، کیونکہ کورونا بھی ہے، ہمیں زندگی کو بھی چلانا ہے اور اپنے مذہبی رسومات کا بھی خاص خیال رکھنا ہے۔ آپ سے ہی شروعات۔ ہینا، بہت شکریہ، اور ای ٹی وی اردو کا بہت شکریہ، آپ کے معذرت چاہتا ہوں آپ کے اس پروگرام کا اور چینل کا بہت شکریہ کہ آپ جو ہے اس طرح سے بیداری پھیلانے کا جو مشن آپ نے اٹھایا ہے، اگر اس سے ایک زندگی بھی بچتی ہے تو آپ سمجھیے کائنات کو بچانے کے برابر ہے۔ میں نے ایک جملہ کہا تھا بالخصوص سارے مسلمانوں سے اور تمام ولایت کے پرستاروں سے، اور صاف ستھری زبان میں کہا تھا کہ عزاداری کے بنا ہماری کوئی زندگی نہیں ہے، مگر عزاداری سے ہم کوئی زندگی چھین لیں، یہ حسین کا اور کربلا کا درس نہیں ہے۔ اسی دو نظریے کو لے کے اور ایک نظریے کی بنیاد رکھی جائے گی، اور وہ نظریہ ہے حفاظت سے رہیں اور حفاظت کریں۔ مجھے لگتا ہے ان جملوں میں وہ کہہ پایا ہوں جو میں کہنا چاہتا ہوں۔ جی بالکل مولانا صاحب، آپ سے ہماری یہ خاص بات چیت جاری رہے گی۔ ہمارے ساتھ ڈاکٹر محسن ولی صاحب بھی موجود ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، آپ سے بھی ہم جاننا چاہیں گے خاص طور پر جس طرح سے نیوز 18 اردو کی یہ خاص مہم ہے کہ ویکسینیشن جو ہے بے حد ضروری ہے، اور مذہبی رسومات بھی ضروری ہیں، ان کو بھی ادا کرنا ہے، ویکسین کا بھی خاص خیال رکھنا ہے۔ سب سے پہلے آپ کا اس پر رد عمل جاننا چاہیں گے۔ جی بالکل، مذہبی رسومات کی جب ہم بات کرتے ہیں تو یہ ماہ مبارک ہے، یہ بہت ہی اچھا مہینہ ہے محرم الحرام کا، اور اس میں ہم آغاز کرتے ہیں نئے سال کی، اور اس میں ہم یاد کرتے ہیں حضرت حسین کو، اور اس یاد کرنے میں ہمیں بہت ہی ڈسپلن کا اور بہت ہی وزاداری کا اور بہت ہی جس کو ہم کہتے ہیں سوبر ہونے کا، بردبار ہونے کا، اور بہت ہی جیسے ابھی امام صاحب نے فرمایا کہ حفاظت کریں۔ مسلمان جو ہے وہ محافظ ہے، اور اس وقت بہت بڑی انسانیت کے سامنے ایک چنوتی سے جوجھ رہا ہے پورا عالم جو ہے اس وقت، جو ہے یہ سندیش جو مولانا نے 2 لائن میں دیا ہے، اس کی بہت بڑی اہمیت ہے۔ سمجھنے والے اگر سمجھ جائیں 2 لائنوں میں مولانا نے جو فرمایا ہے، وہ سب سے پہلی بات یہی ہے کہ ہم خود اپنی حفاظت کریں اور ہمارے ذریعے سے کسی کو نقصان نہ پہنچے۔ یہی اسلام کی پریبھاشا ہے اور یہی ڈیفینیشن ہے، اور یہ کورونا کے سندرب میں، کورونا کے ریفرنس میں یہ بہت زیادہ اپلائی ہوتی ہے، اور اس میں سب سے چیز جو بڑی اپلائی ہوتی ہے، جو میں نکال کے لاتا ہوں ہر چیز میں سے ایک چیز میں نے جو اس میں سے نکالا ہے، وہ ہے ڈسپلن، جس کو ہم انوشاسن کہتے ہیں، ڈسپلن کہتے ہیں، اور ہم اس کو اسلام کا بہت اہم رکن مانتے ہیں۔ اور اس ڈسپلن میں ہم کو جو بتایا جا رہا ہے
हुकूमत की तरफ से और साइंसदानों की तरफ से, डॉक्टरों की तरफ से और आप जैसे अच्छे चैनल्स की तरफ से जो इसके लिए हमेशा त्योहारों के आसपास प्रोग्राम करते हैं और बताते हैं, उम्मत को बेदार करते हैं, वो ये है कि हमको किसी को तकलीफ नहीं पहुंचानी है और कोरोना से बच के रहना है। कोरोना से बचने के लिए वही है डिसिप्लिन, जिसमें मास्क लगाना है। टीके की आपने बात की है, टीका इस वक्त बहुत अहम चीज हो चुका है। इस वक्त बहुत कम लोगों को टीके की 2 डोज मिली हैं और इसमें हमको आगे बढ़ना है। और खास तौर से मैं अपने लोगों से ये कहना चाहूंगा कि आप आगे आइए और मिसाल कायम कीजिए कि हम देखिए टीका लगवाने में सबसे आगे हैं। और इस बात की हम लोगों की भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है कि अपने लोगों को मोटिवेट करें टीके के लिए, और हम टीके के साथ साथ कोरोना एप्रोप्रिएट बिहेवियर जो है, कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर जिसको कहा जा रहा है, उसको हम पाबंदी के साथ अपने ऊपर लागू करें। और इसमें जितनी भी ऐसी चीजें होती हैं उसमें एक लफ्ज इस्तेमाल होता है भीड़, और भीड़ की जो डेफिनेशन है वो हर एक के लिए मुख्तलिफ होती है जी। इसके लिए मैं चाहूंगा मौलाना इस पे कुछ बयान फरमाएंगे। बिल्कुल, बिल्कुल, तो लोगों की समझ में आएगा कि हम कौन सी भीड़ को अवॉइड करने के लिए कहते हैं। जी बिल्कुल, उनसे भी हमारी बातचीत जारी है। मौलाना साहब, हम आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से लगातार हम खास तौर पर अपनी ये मुहिम चला रहे हैं कि जिंदगी का यकीन, वैक्सीन बहुत ज़रूरी है। कोरोना को हराने के लिए ये अहम हथियार के तौर पर भी हम देख रहे हैं, और आप इस बात से भी मुत्तफिक होंगे कि कुछ ख़ास हमारे जो मजहबी प्लेटफॉर्म्स होते हैं वहाँ से अगर इस तरह का मैसेज जाए तो वो शायद कहीं ज़्यादा पुरअसर होता है, ज़्यादा असर रखता है। इस मामले में क्या कुछ आप हमारे चैनल के ज़रिए पैगाम देना चाहेंगे, ख़ास तौर पर माह मुहर्रम को देखते हुए? जी बिल्कुल है ना। आप देखिए ना, इसका विश्लेषण कर लेते हैं बहुत कम अल्फाज में। एक जुमला सुना होगा आपने उर्दू में, डूबते को तिनके का सहारा। सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा कर दूं डॉक्टर साहब का। मोहसिन वली भाई हमारे दिल्ली नहीं बल्कि हिंदुस्तान की शान है। हमारी कौम से एक ऐसा नुमाइंदा जो सदर ममलिकत का इलाज करता हो, हमारे लिए नाज की बात है और हमारे लिए फ़ख्र की बात है। और इस वक्त भी बहुत बड़े इदारे को देख रहे हैं। बहुत शुक्रिया, उन्होंने अपने जुमलों में मुझे याद रखा। मैं आपको बस शॉर्ट में ये बताऊं कि डूबते को तिनके का सहारा आपने सुना होगा। डूबते को कश्ती का सहारा कोई मिसाल नहीं देखी है। तो मुमकिन है कि कोई पढ़ा लिखा आदमी, कोई बहुत जानकार आदमी, क्योंकि ज्यादा पढ़ लिख जाना भी एक मुसीबत होती है आप अगर वो एडजस्ट नहीं हुआ है कहीं पे और वो कहीं इस्तेमाल नहीं कर रहा है अपने इल्म को, तो हो सकता है कोई किसी टीके की वैलिडिटी पर, कि टीके के असर अंदाज होने पर सवाल खड़ा करे कि कोई 70% बेनिफिट दे रहा है, कोई 90% बेनिफिट दे रहा है, कोई 95% बेनिफिट दे रहा है। मगर याद रखिए, अगर ये 70 आपके पास नहीं है तो आप 100% खतरे में हैं। सोना तो सोना होता है, चाहे 14 कैरेट का हो और चाहे 24 कैरेट का हो। सोने को जब 14 कैरेट का बताया जाता है या 15 कैरेट का बताया जाता है तो उसकी मिक्सिंग का तस्करा नहीं होता कि उसमें क्या है, और यही बोला जाता है कि क्या है जिसे सोना कहा जाता है। तो मुझे लगता है कि वैक्सीन जो है वो उसके एक्टिव होने के परसेंटेज पे जरूर फर्क हो सकता है, मगर आपकी हिफाजत के परसेंटेज पे कोई फर्क नहीं है। अगर आपने वैक्सीन लगाई है तो आप 100% उनसे ज्यादा सुरक्षित हैं जिन्होंने नहीं लगाई है। और मेरा एक जुमला है जो मैंने कहा था, ये वैक्सीन आप अपने बाजुओं पे नहीं देश के बाजुओं पे लगाते हैं। अगर आपका ईमान है कि देश के बाजू मजबूत होने चाहिए तो अपने बाजू को वैक्सीन ना लगा के कमजोर ना होने दें, बल्कि वैक्सीन लगाएं, अपना भी शाना मजबूत करें, देश की बाजू मजबूत करें, ताकि आपका शाना बशाना होके देश की बुझाएं मजबूत। जी, बहुत ही बेहतरीन अल्फाज में आपने हमारे तमाम नाजरीन तक ये पैगाम पहुंचाया है। आप दोनों ख़ास मेहमानों से हमारी ये बातचीत लगातार जारी है। यहाँ पर हम रुकना चाहेंगे एक छोटी सी ब्रेक के लिए, जल्द वापस होंगे। नाज़रीन, प्रोग्राम चलती रहेगी ज़िंदगी में एक बार फिर से आप सभी का तहे दिल से इस्तकबाल करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं दो बहुत ही ख़ास मेहमान, मौलाना कल्बे रुशैद रिजवी साहब, साथ ही साथ मशहूर व मारूफ डॉक्टर मोहसिन वली साहब। दोनों से लगातार हम बात कर रहे हैं। मौलाना साहब, आपसे हम जानना चाहेंगे, ख़ास तौर पर चूँकि हम माह मुहर्रम की बात कर रहे हैं, तो किन ख़ास बातों का ख्याल रखें? हमें कोविड प्रोटोकॉल का ख्याल रखना ही है, अपनी जो हमारी ज़ियारतें हैं, नज़र न्याज है, इन तमाम चीज़ों में एहतियात का दामन हमें बहरहाल किसी भी तरह छोड़ना नहीं है।
دیکھیے ہے نا، بہت آسان ہے، میں سمجھتا ہوں کہ بلکہ ایک موقع ہے. وہ جوان جو اپنے موبائل کا استعمال صرف گانے سننے کے لیے، فلمیں دیکھنے کے لیے یا چیٹنگ کے لیے کرتا ہے، وہ جوان جو اپنے موبائل کا استعمال صرف اپنے دوستوں سے بات کرنے کے لیے کرتا ہے، وہ جوان جو اپنے موبائل کا استعمال صرف دنیا داری کے لیے کرتا ہے، اس کے پاس ایک موقع ہے کہ وہ امام حسین کو کہاں کہاں پرسہ پیش کیا جا رہا ہے، کہاں کہاں آن لائن مجلسیں ہو رہی ہیں، کہاں کہاں لوگ نوحہ سن رہے ہیں، ان سب میں شریک ہو کے وہ عبادت کا حصہ بن سکتا ہے. اور وہ انسٹرومنٹ جو اس کی دنیا داری کا حصہ تھا، اس کو وہ آخرت کی اور رسول خدا کی خوشنودی کے لیے استعمال کر سکتا ہے. پہلی چیز. دوسری چیز یہ ہے کہ آپ کو فاصلہ بنائے رکھنا ہے، اور یہ فاصلہ میرے خیال سے اگر میں آپ کو بہت نزدیک کی مثال دوں تو ہمارے تعزیہ کے 4 کندھے ہوتے ہیں، اور 4 کندھوں میں ایک بڑی تعزیہ میں جو ایک 4 کندھوں میں فاصلہ ہوتا ہے، اتنا فاصلہ اگر بنا کے رکھا گیا تو نہ ہم حفاظت کے دائرے سے باہر جائیں گے اور نہ دوسرا خطرے کے دائرے میں آئے گا. اور مجلس امام حسین عزاداری سید الشہداء تمام مسلمانوں کو یہ درس دیتی ہے کہ جیو اور جینے دو. تمام مسلمانوں کو یہ درس دیتی ہے کہ ظلم کا ساتھ نہ دو. تمام مسلمانوں کو یہ درس دیتی ہے کہ عدل کے ساتھ رہو اور عدل پیش کرو. تمام مسلمانوں کو یہ درس دیتی ہے دوسرے کا خیال رکھو. تو اگر یہ دوسرے کے خیال رکھنے کے جذبات محرم میں آپ کے مضبوط ہو جائیں گے تو یقینی طور پر ہم خود بھی محفوظ رہیں گے اور دوسرا بھی محفوظ رہے گا. اور جو میرا پیغام ہے وہ بہت سمپل ہے. امام حسین کی پیاس کو، امام حسین کے درد کو، امام حسین کے کرب کو، امام حسین کے مصائب کو، امام حسین کے فضائل کو، اور ان کے نانا، ان کے بابا، ان کی ماں جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی عظمت کو پوری دنیا تک آن لائن آف لائن پہنچائیں، مگر فاصلہ رکھیں، احتیاط کریں، خود بھی حفاظت سے رہیں اور دوسرے کو بھی حفاظت سے رہنے دیں. جی بالکل، آپ نے ٹھیک کہا کہ خود بھی اپنی حفاظت کرنا ہے اور دوسروں کی بھی حفاظت کرنا ہے، تبھی ہم اس سماج کی، اپنے ملک کی حفاظت کر پائیں گے. ڈاکٹر محسن ولی صاحب، آپ سے ہم جاننا چاہیں گے، اور آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ اگر ویکسین لے لیا، زیادہ تر ہم اپنے آس پاس بھی دیکھ رہے ہیں، ہم نے ویکسین لے لیا، فرسٹ ڈوز بھی لے لی، سیکنڈ ڈوز بھی لے لی، بس تب ہمیں لگتا ہے کہ ہم نے کوئی جنگ جیت لی. ہم کورونا کے پروٹوکالز بھول گئے ہیں. بھائی میں نے تو ویکسین لے لی ہے، لیکن یہی ہماری جو بد احتیاطی ہے وہ کہیں ہمارے لیے بڑا خطرہ نہ بن جائے. اس پر آپ کیا کچھ کہنا چاہیں گے؟ جی بالکل، جب یہ ایک بہت ہی زہریلا کمبینیشن بن جاتا ہے بد احتیاطی اور جو نمایاں ہوتی ہے تہوار کے موضوع سے، تو اس سے ہم بہت زیادہ بدنام ہو جاتے ہیں. ابھی پچھلے دنوں ہم نے کیرلا میں دیکھا، وہ داغ ابھی دھلا نہیں ہے، لیکن اس میں یہ کہوں گا کہ ہر مسلمان کی ایک ذمہ داری ہے، بلکہ ہر بھارتی ناگرک کی ایک ذمہ داری ہے کہ اس وقت جن چیزوں سے ہم گزر رہے ہیں ان میں ڈسپلن کو اختیار کریں. میں بار بار یہ ڈسپلن کا جو ورڈ لا رہا ہوں اس لیے لا رہا ہوں کہ اسلام کی پہلی تعلیم ہے کہ ہم ڈسپلنڈ رہیں، کہنا مانیں، ماننے والے بنیں. اور جیسا ابھی حضرت نے فرمایا کہ اس میں ڈسپلن کیا ہے، ہم پیاس کو برداشت کرنے والے جب بن رہے ہیں، بھوک کو برداشت کرنے والے بن رہے ہیں، اور جس طرح سے پورے جو وہاں کی لڑائی تھی اس میں گرمی بھی تھی، تو یہ سب چیزیں کربلا کی نسبت سے ہم یاد کرتے ہیں تو ہمارے اندر اپنے آپ سے ہی ایک ڈسپلن اور سنیم آنے لگتا ہے. اور یہی سب سے بڑی چیز اس میں ضروری ہے، جو بار بار لوگوں کو شکایت ہو رہی ہے کہ لوگ باہر گھوم رہے ہیں. کل میرے بچے باہر گئے، لیکن انہوں نے جو آ کے بتایا، وہ باہر گئے تھے اور انہوں نے کہا جو مال ہے اس میں جو کھانے کی جگہیں ہیں وہاں پہ بہت قریب قریب لوگ بیٹھے تھے اور کسی نے ماسک نہیں لگا رکھا تھا. تو کون بتائے گا ان سمجھدار لوگوں کو کہ آپ ماسک لگائیے؟ اور یہ ٹیکے کی آپ بات کر رہے ہیں، زندگی ویکسین کے ساتھ جوڑ رہے ہیں، یہ بہت بڑا ایک مشن ہے. اس مشن سے ابھی ہمیں کم سے کم 1 سال تک خبردار رہنا ہے اور جڑ کے رہنا ہے. اور میں تو یہ کہوں گا کہ امام حسین کی جو تعلیمات ہیں اس میں بھی اس بات کی طرف اشارہ ہے. اور بہت بڑی بات میری نظر میں آئی کہ ان کے صبر اور تحمل اور ان کی انصاف گوئی اور غلط کے خلاف نہ جھکنا
اور اپنے سر کو نچھاور کر دینا اور یزید کے ہاتھ میں ہاتھ نہ دینا، جس کے لیے معین الدین چشتی صاحب نے یہ کہا ہے، چند لائنیں میں آپ کو سناؤں، اس میں کورونا کی بھی تعلیم ہے کہ شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین، اور سرداد ناداد دست در دست یزید. اور اس کو مہاتما گاندھی جی نے اور نیلسن منڈیلا نے اس پالیسی کو اس کے بارے میں کیا ہے، اس پالیسی کو ان کے، اور اس کو سراہا ہے، اور یہی ان کا بھی مشن ہے نان وائلنس کے ساتھ، کہ ہم غلط چیز کو نہ فالو کریں. اور اس وقت کا یہ غلط چیز کو فالو کرنا یہی ہے کہ ہم 2 میٹر کی دوری نہ رکھیں، ماسک نہ لگائیں، یہ غلط ہے، اور ہینڈ سینیٹائز نہ کریں. تو یہ سب جو تعلیمات ہیں ہر دین کے اندر ہیں، خصوصاً اسلام میں جو پاکیزگی کا اور ہاتھ دھونے کا 5 وقت نماز میں جو کانسیپٹ ہے، یہ خود بخود بہت سی بیماریوں سے روکتا ہے. اسی طرح سے میں نے کئی بار بولا ہے کہ جین جو گرو ہوتے ہیں وہ ماسک لگاتے ہیں، تو ہر مذہب کی اچھی چیز کو ہم کو دیکھنا چاہیے. اور اس کی جو خاص تعلیم ہے وہ صبر کی ہے، شکر کی ہے، ڈسپلن کی ہے، روزے کی ہے. روزہ خود میں جب روزے پہ تقریر کرتا ہوں رمضان میں، تو میں 20 بیماریاں ایسی گناتا ہوں جن کا روزہ رکھنے سے تعلق ہے اور جن سے فائدہ ہوتا ہے. تو یہ سب چیزیں جو محرم ہم کو یاد دلاتا ہے، یہ پاک مہینہ اور نئے سال کے آغاز میں ہم کو یاد دلاتا ہے، یہ ہم کو پورے سال فالو کرنے کے لیے ہے. بالکل آپ نے ٹھیک کہا کہ ہمیں ڈسپلن کو اپنی زندگی کا محور جو ہے وہ بنا لینا ہے، صرف کورونا کے دور میں ہی نہیں. اور چونکہ مولانا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، مولانا صاحب آپ سے ہم جاننا چاہیں گے، آپ نے بہت خوب ایک بات یہ کہی ہے کہ وہ عبادت جس میں خلوص ہے وہ کہیں زیادہ اہم ہوتی ہے، بجائے اس کے کہ بھیڑ بھاڑ والی جو مقامات ہیں وہاں پر جائیں، یا پھر ہم بہت ساری ایسی چیزیں کر رہے ہیں جو ہمیں نہیں کرنا ہے. تو ہماری عبادت میں چاہے وہ ہم گھر میں کریں یا بند کمرے میں، خلوص ہونا بہت ضروری ہے، اور اسی کا خاص خیال ہمیں کووڈ پروٹوکول میں بھی رکھنا ہے. جی ہے نا، میں نے اس سال کے اذان کربلا کے پروگرام میں جو آپ ہی کے ٹیلی ویژن پہ 6:30 بجے نشر ہونے والا ہے پہلی محرم سے، اس میں کہا ہے 2 مجلسیں میں نے خلوص پہ پڑھی ہیں. دیکھیے ایسا ہے کہ کسی بھی چیز میں کوئی آدمی آپ کی بہت عزت کر رہا ہے، بہت عزت کر رہا ہے، اور اچانک میں کسی نے آپ کے کان میں آ کے کہا کہ یہ دکھاوا ہے جی، ان کی کہنے میں اور کرنے میں فرق ہے، ان کے اندر خلوص نہیں ہے. تو جہاں خلوص نہیں ہوتا ہے وہاں مکر آ جاتا ہے، وہاں دکھاوا آ جاتا ہے، وہاں ریا آ جاتا ہے. تو خلوص آپ کی عبادت کو عبادت بناتا ہے، خلوص آپ کی محبت کو محبت بناتا ہے، خلوص آپ کے ارادے کو ارادہ بناتا ہے، خلوص آپ کے رشتے کو رشتہ بناتا ہے، خلوص آپ کے گھر کو گھر بناتا ہے. تو اگر آپ کو اس ملک کو جنت بنانا ہے تو خلوص میں رہنا ہوگا. اگر آپ کو اپنے سجدوں کو قبولیت کے لائق بنانا ہے تو خلوص سے کرنا ہوگا. اسی طرح اگر ہم سارے ہندوستانی مل کے اور خلوص کے ساتھ یہ طے کر لیں کہ بیماری کے سامنے ہم جھکیں گے نہیں، بہت میتیں اٹھا لیں، بہت قبرستان میں قبریں کھود لیں، بہت جو ہے ہمارے ہندو بھائی جیسے آخری رسومات کرتے ہیں، بہت ہو گیا. اب طے کر لیں، خلوص کے ساتھ طے کر لیں کہ ہم اب کورونا کو آگے نہیں بڑھنے دیں گے، اور اس کی جو پالیسیز بتائی ہیں ڈاکٹر صاحب نے ابھی آپ کو، اس پر خلوص کے ساتھ عمل کریں. یقین جانیے کورونا ہارے گا اور ہندوستان جیتے گا. اگر خلوص رہا تو بند کمرے میں بھی آپ بہت اچھی عزاداری کر سکتے ہیں. ایک چھوٹے سے دالان، چھوٹے سے صحن خانہ اور ایک گھر کے خاندان کے امام باڑے میں آپ بہت اچھی عزاداری کر سکتے ہیں. آپ دور اور فاصلے سے ایک میدان میں بہت اچھی عزاداری کر سکتے ہیں، بنسبت ایک چھوٹی سی جگہ پر 2000 لوگ جمع ہو جائیں اور ان میں سے نہ جانے کون کمزور ہو، کون ماڈریٹ انفیکشن کے ساتھ ہو، کون سیویئر ہو، کون نارمل ہو، کس کا پھیپھڑا ٹھیک ہو اور بیچارہ بازو میں جو غریب بیٹھا ہے اس کا کس کا پھیپھڑا کمزور ہو. تو مجھے لگتا ہے اپنی جان کی حفاظت دوسرے نمبر پر، دوسرے جان کی حفاظت پہلے نمبر پر. خلوص کے ساتھ اگر کوئی مان لے گا تو اس کا ہر عمل یہاں بھی قبول رہے گا، وہاں بھی قبول رہے گا، اور دیش ہمارا ہارے گا نہیں، جیتے گا. جی بالکل، اور بہت ہی بہترین انداز میں آپ ہمارے تمام ناظرین تک جو ہیں یہ تمام پیغام پہنچا رہے ہیں. ہمارے ساتھ
آج آپ دونوں خاص مہمانوں نے اپنا اتنا قیمتی وقت دیا، اس کے لیے ہم پورے نیوز 18 اردو کی ٹیم کی طرف سے آپ دونوں کے تہہ دل سے شکر گزار ہیں، بہت بہت آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہیں گے۔ تو ناظرین، آج کے ہمارے خاص پروگرام چلتی رہے گی زندگی میں فی الحال اتنا ہی۔ ہماری پوری ٹیم کو دیں اجازت، آداب۔